سمجھ رہے نا کہ کوئی بڑا میاں بیٹھا ہوا خواب میں کچھ لکھ رہا ہے، دیکھ رہے حضرت نے اس کے پاس جا کے معلوم کیا کہ بھائی بڑے میاں آپ کون ہو؟ تو حضرت کو کیا جواب ملا؟ ابراہیم ابن ادہم کو کیا جواب دیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کون ہوں؟ اللہ کا فرشتہ ہوں۔ انہوں نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ بتایا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں، ان لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کن کی فہرست بنا رہا ہوں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم نے عرض کیا کہ دیکھ لیجئے میرا نام لکھا گیا کہ نہیں، اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں میرا بھی نام ہے یا نہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم کی بات کو سن کر فرشتے نے اس فہرست پہ نظر ڈالی اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے یہ کہا کہ نہیں، آپ کا اس میں نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو سارے دن رعایا کے کام میں لگے رہتے ہو، بادشاہ تھے نا پہلے، کہ آپ کو اس میں کہاں ہوگا نام؟ تو بہرحال بہت تعجب ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد کچھ وقت گزر گیا، پھر چند دن کے بعد میں دوبارہ خواب آیا۔ پھر حضرت نے معلوم کیا کہ یہ بتائیے آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ غور سے سنو، ادھر ہی توجہ رکھیے ورنہ پھر بات ختم ہو جائے گی، دوسری طرف نہ دھیان دو۔ تو کیا فرمایا؟ یہ پوچھا کہ اب آپ کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا فرشتے نے؟ یہ کہا کہ ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے۔ کہ ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میرا نام ہے، دیکھا، ہاں مبارک ہو ابراہیم ابن ادہم، سر فہرست آپ کا نام ہے، سب سے آگے آپ کا نام ہے۔ رونے لگے، سارے قطار رونے لگے کہ کیوں؟ کہ اس لیے اب سنو جو جزئیہ بتانا چاہتا ہوں، جو اسلام کا میسج پورے عالم کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ فرشتے نے کہا کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو، اور جو آدمی غریب کی مدد کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پر جو فرمایا، علماء کرام نے بہت کچھ اور بھی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وقت لمبا نہ دیتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، چلیے آگے۔ وبه قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين رضي الله عنه وعنهم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار۔ اس روایت مبارکہ میں تھوڑا سا اور اضافہ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی مسلمان کو آزاد کر دے اللہ اس کو بچا دیں گے، اللہ اس کو چھٹکارا دے دیں گے،
نار جہنم سے ہر عضو کو ہر عضو سے چھٹکارا دیں گے۔ کیا مطلب کہ معتق نے معتق کے ہر عضو کو دنیا میں غلامیت سے آزاد کیا اور اس کو ایسا موقع فراہم کیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق آرام سے زندگی گزار سکے، ایسا موقع اس کو فراہم کیا تو اللہ نے بھی اس کے اوپر احسان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات امام زین العابدین کو بتائی تو انہوں نے سنتے ہی یہ کہا کہ اچھا اتنا ثواب ہے اس کا۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 10,000 دینار تھی۔ اللہ اکبر، آج 10,000 دینار کی قیمت بہت بڑی رقم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنتے ہی فوراً اس کو آزاد کر دیا کہ تاکہ اللہ مجھے آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرما دے۔ چلیے باب فضل عتق الوالد وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يلده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي روايه ابن ابي شيبه ولدا والده۔ باب فضل عتق الوالد، یہ باب ہے والد کو آزاد کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلے زمانے میں چونکہ غلامیت کا دور چل رہا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی میں باپ گیا شریک ہوا اور اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو غلام بنا لیا گیا۔ بیٹا گھر پہ ہے، باپ غلام کہیں بن گیا، پھر اس بیٹے کو اللہ نے ہمت و طاقت دی، اگر یہ اپنے والد کو وہاں سے کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے خرید کے آزاد کرا دے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھ لو اس ولد نے اپنے باپ کا کچھ بدلہ ادا کر دیا۔ ورنہ کوئی لڑکا، کوئی ولد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے باپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ لڑکا کتنی بھی خدمت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ کا احسان جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے کہ اگر باپ غلام بن جاوے اور یہ بچہ اسے آزاد کرا دے تو سمجھ لو کسی حد تک اس کی خدمات، اس کے احسانات کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ سوال، بعض حضرات نے یہاں پر یہ سوال اور اشکال اٹھایا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکا صرف اگر آزاد کرا دے تو وہ والدین کی خدمات کا کچھ بدل بن سکتا ہے، اس کے علاوہ بدل نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے پر لڑکے کے وجود میں آنے کا سبب، زندہ کرنے کا، رکھنے کا سبب والدین ہے، اسی طریقے پر والد کو جب غلام بنا لیا گیا تھا، معنوی طور پر گویا کہ باپ مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ غلامیت آثار کفر ہے اور کفر میں رہتے ہوئے معنوی موت بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ جو لڑکا اپنے باپ کو خریدے گا گویا کہ اس نے اپنے باپ کو زندہ کر دیا، باپ نے اس کو زندہ کیا ہے۔ ایسے سبب کے درجے میں وہ سبب بنے ہیں اس کے وجود میں آنے کے، تو جیسے وہ سبب بن کے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اس لڑکے نے احسان کر کے گویا کہ اپنے باپ کو زندہ کر دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ بدلہ بن سکتا ہے۔ یہ تو ہے روایت کا ظاہری الفاظ کا مطلب۔ یہاں پر اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری دنیا والوں کو کیا میسج دیا ہے؟ یہ بتایا کہ چاہیے کوئی بھی آدمی اپنے باپ کو تنگ نہ کرے، ظلم نہ کرے، پریشان نہ کرے، ان کے ساتھ احسان مندی کا معاملہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بہت لمبا مضمون والدین کے احترام، ان کے مقام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرا اللہ والدین کے مقام و مرتبے کو لمبی آیات میں بیان فرما رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے سروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، اور مولا کریم ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اشارہ کیا ہے والدین کے ادب و احترام اور ان کی عزت